الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کا میرا موضوع ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں طعن و تشنیع کرنے والوں کا رد. حضرت امیر معاویہ آج کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو طعن و تشنیع کرتے ہیں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ڈائریکٹلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جملے کستے ہیں, ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں, طعن و تشنیع کرتے ہیں. دوسرے طریقے کے لوگ وہ ہیں جو زبان درازیاں بھی کرتے ہیں, طعن و تشنیع نہیں کرتے, لیکن کیا کہتے ہیں کف لسان کیا جائے گا, شان بیان نہیں کر سکتے. کیا کہتے ہیں ان کی شان بیان نہیں کر سکتے, کف لسان کیا جائے گا. حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونے کی وجہ سے فقط منصب یہ ہے کہ کف لسان ہے. علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ کف لسان ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے وہ سنیں گے. علماء اصولیین کا متفق علیہ قاعدہ ہے, علماء اصولیین کا مسلمہ قاعدہ ہے, آپ اصول فقہ پر لکھی جانے والی کسی بھی صدی کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں, چاہے وہ اصول شاشی ہو, نور الانوار ہو, چاہے وہ توضیح طلبی ہو, حسامی ہو, مسلم الثبوت ہو, ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ قاعدہ مل جائے گا کہ اگر کتاب اللہ کے مقابل میں خبر واحد یا قیاس آتا ہے, اگر تطبیق کی صورت ہے تو تطبیق دیں گے, اور اگر تطبیق کی صورت نہیں ہے تو کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا, اس کے مقابل میں خبر واحد و قیاس ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. جیسے کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. یہ آیت کہتی ہے کہ جس ذبیحہ کو ذبح کرتے وقت اللہ عز و جل کا نام نہیں ذکر کیا گیا اس کو نہیں کھایا جائے گا. وہی حدیث کہتی ہے كُلُوهُ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, اس لیے کہ اللہ عز و جل کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہے. آیت کہتی ہے گوشت نہیں کھایا جائے گا, حدیث کہتی ہے کھایا جائے گا. علماء اصولیین نے فتویٰ دیا ہے کہ جب تعارض ہوا تو اب یہاں پر کتاب اللہ پر عمل ہوگا اور اس کے مقابل میں خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں سورہ حدید آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ عز و جل تمام سے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے. اب اگر اس کے مقابل میں خبر واحد آتی ہے تو علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اس پر کتاب اللہ پر عمل ہوگا, خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. اور میں یہاں پر توجہ فرمائیں, خبر واحد کی بات کر رہا ہوں, کسی موضوع, کسی شاذ, معلل, منقطع, منکر حدیث کی بات نہیں چل رہی. خبر واحد کہ جس کی سند مرفوع ہوتی ہے, کہ جو صحیح حدیث ہے, اگر اس کو بھی آتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ کے مقابل میں ہے تو چھوڑ دیا جائے گا. اب میں کہتا ہوں طعن تشنیع کرنے والوں سے کہ تم آیت کے مقابل میں تاریخ کے واقعات لاتے ہو اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں طعن و تشنیع کرتے ہو. میں کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک کہ صحابہ کی فہرست مکمل نہیں ہو سکتی جب تک معاویہ بن ابی سفیان کا نام نہ اس میں ذکر کر دیا جائے. مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ, عیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ. دوسری طریقے کے لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی شان بیان نہیں کر سکتے. اگر شان بیان کرو گے تو ناسبی, اگر ان کی مذمت کی تو خارجی. اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ تم کف لسان کرو اہل سنت والجماعت میں رہو گے. نہیں, یہ غلط ہے. ہم بتاتے ہیں اصل موقف کیا ہے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں طعن و تشنیع کی گئی, ان کی گستاخیاں کی گئی, ان کی شان میں زبان درازیاں کی گئیں, تو اہل سنت والجماعت کے امیر
صحابہ و اہل بیت کی ناموس پر پہرا دینے والی ایک شخصیت سامنے آتی ہے کہ جس کو دنیا آج الیاس قادری کے نام سے جانتی ہے. اور جب ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی جنتی کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو معاندین امیر معاویہ کے دل پر وہ تیر کی مانند جا کر لگتا ہے، اور جب ان سے جواب نہیں بنتا تو پھر سری جھوٹ بولتے ہیں. معاذ اللہ سری جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1200-1300 سال میں تو ہم نے کوئی ایسا عقیدہ نہیں دیکھا، ہم نے اصول عقائد، اصول دین، اصول فقہ کی کسی بھی کتاب میں کسی بھی امام عالم و فقی کا کوئی ایسا فتویٰ نہیں پڑھا جو ان کی شان بیان کرنے کی طرف لے کے جاتا ہو. میں یہ کہتا ہوں تم 1300 سال کی بات کرتے ہو. ہر صدی کے اندر، ہر سال کے اندر جو بھی کتاب کسی بھی اصول دین، اصول عقائد، اصول فقہ کے امام عالم و فقی نے جو بھی صحابہ و اہل بیت کے مناقب و مراتب و فضائل پر اگر کوئی کتاب لکھی ہے تو جب تک وہ کتاب مکمل ہی نہیں ہوئی جب تک اس میں معاویہ بن سفیان کے مناقب و فضائل و مراتب کو بیان نہیں کر دیا گیا. اگر پوری صدیوں کے 13 صدیوں کے اگر مصنفین کو اگر شمار کریں تو یہ مشکل کام ہے، لیکن بات دلائل کی چلتی ہے تو کچھ شمار کر لیتے ہیں. سنن ترمذی مکتبہ بیروت جلد 4 صفحہ نمبر 526 باب نمبر 48 ہے. امام ترمذی باب باندھتے ہیں، کیا باب کا نام کیا ہے؟ بابو مناقب معاویہ ابن ابی سفیان. دوسری کتاب الجامع الکبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 157 باب نمبر 47 ہے. حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے باب باندھتے ہیں، امام ترمذی کی ہی کتاب ہے، کہتے ہیں باب کا نام کیا ہے؟ بابو مناقب معاویہ ابن ابی سفیان. یہ کوئی میں رسالوں کی بات نہیں کرتا ہوں، چند 20 10 صفحے 50 صفحوں کے رسالے نہیں، الجامع الکبیر کی 6 جلد کے اندر یہ باب موجود ہے. آگے چلتے ہیں، مزید سنیے. حضرت امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ کے موضوع پر کتاب لکھی ہے، فضائل تابعین و تبع تابعین نہیں، فضائل صحابہ. اور اس کے اندر انہوں نے ایک باب لکھا ہے، باب کا نام ہے بابو مناقب معاویہ ابن ابی سفیان. ارے انتہا تو وہاں ہو گئی کہ جب امام آجری کی کتاب سامنے آتی ہے. امام آجری نے اپنی کتاب شریعہ کے اندر ایک کتاب لکھی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کتاب کے اندر ایک حدیث نہیں ہوتی، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان، اور کتاب کے اندر حدیث نہیں ابواب ہوتے ہیں. اور ایسا ہی ہے اس کتاب کے تحت 10 باب حضرت امیر معاویہ کی شان میں انہوں نے باندھے ہیں، اور 1 2 10 20 40 حدیث نہیں 59 احادیث امام آجری نے امام حضرت امیر معاویہ کی شان میں ذکر کی ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ ایک امام اصول عقائد، اصول فقہ، اصول دین کا کوئی ایک امام فقی عالم ایک حدیث ان کی شان میں ذکر نہیں کی ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ دن سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، نکلا ہوا ہے، تم کہتے ہو اندھیری رات ہے. یہ تمہارا بغض ہے، یہ تمہارا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قول سے انحراف ہے، یہ تمہارا اہل سنت والجماعت کے متفقہ علی موقف سے انحراف ہے، اور یہ فقط بغض ہے. کیونکہ ایک سنی کی یہ شان نہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی شان بیان نہ کرے. ایک سنی کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی شان بیان نہ کرے، کیونکہ وہ سنی ہی ہے جو آل اصحاب کی چوکھٹ پہ پہرا کھڑا دیتا ہے. اور اس کے حیدر بھی تو جینے کا مزہ دیتا ہے، اور لازمی تو نہیں کہ آگ ہی جلائے گی بچت کو بغض معاویہ